بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن کورس کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم باب استفعال کا مطالعہ کریں گے۔ اردو میں استفعال کے وزن پر استعمال ہونے والے یہ الفاظ ہیں: استغفار، استقبال، استخراج، استکبار، استحصال، استقرار، استحکام، استہزاء، استدراج، استخلاف۔ باب استفعال کے فعل ماضی کا وزن ہوگا استفعل، فعل مضارع کا وزن ہوگا یستفعل، اور استفعال اس کے مصدر کا وزن ہوگا۔ گزشتہ ابواب کی طرح باب استفعال کا شروع میں آنے والا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوگا۔ جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا تو اس کے حمزہ کی حرکت گر جائے گی۔ باب استفعال کے فعل ماضی کی گردان کچھ اس طرح سے ہے: استفعل، استفعلا، استفعلوا، استفعلت، استفعلتا، استفعلنا، استفعلت، استفعلتما، استفعلتم، استفعلتی، استفعلتما، استفعلتن، استفعلتو، استفعلنا۔ اور اسی طرح سے فعل مضارع کی گردان کچھ اس طرح سے ہوگی: فعل مضارع کا وزن ہوگا یستفعل، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہوگا یستفعل، یستفعلانی، یستفعلون، تستفعل، تستفعلانی، تستفعلن، تستفعل، تستفعلانی، تستفعلون، تستفعلین، تستفعلانی، تستفعلن، استفعل اور نستفعل۔ فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان کے تمام صیغوں کی ساخت اچھی طرح سے سمجھیں اور ان کی پہچان کیجیے۔ مختلف افعال کی فعل ماضی اور فعل مضارع سے گردان کریں تاکہ باب استفعال کی پہچان کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ باب استفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی کام کو طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ مادہ ہے غین، فا اور را۔ اس کا فعل ماضی ہوگا استغفر، فعل مضارع ہوگا یستغفر، مصدر ہوگا استغفار، اس کا معنی ہوگا بخشش طلب کرنا۔ فقرہ ہے استغفر اللہ۔ اس فقرہ میں استغفر واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ استغفر اس کا معنی ہوگا میں بخشش طلب کرتا ہوں یا میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اس میں مفعول ہے، اس کا ترجمہ ہوگا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ مادہ ہے با، دال اور لام۔ اس کا باب استفعال سے فعل ماضی ہوگا استبدل، فعل مضارع ہوگا یستبدل اور مصدر ہوگا استبدال، اس کا معنی ہوگا بدلنے کو طلب کرنا۔ فقرہ ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اتستبدلون حرف استفہام ہے، تستبدلون یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اتستبدلون کیا تم بدل دینا چاہتے ہو، الذی اسے، ہوا ادنی جو کم تر ہے، بالذی ہوا خیر اس سے جو بہتر ہے۔ کیا تم کم تر کو بہتر سے بدلنا چاہتے ہو۔ اگلا مادہ ہے سین، قاف اور یا۔ اس کا فعل ماضی ہوگا استسقا اور فعل مضارع ہوگا یستقی، اس کا معنی ہوگا پانی مانگنا۔ فقرہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ مادہ ہے عین، واو اور نون۔ باب استفعال سے اس کا فعل ماضی ہوگا استعان،
فعل مضارع ہوگا یستعین اور مصدر ہوگا استعان۔ یستعین سے جمع متکلم کا صیغہ ہوگا نستعین۔ فکرہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اگلا فکرہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس فکرہ میں استعینوا یہ باب استفعال سے فعل امر ہے، اس فکرے کا ترجمہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فکرہ ہے غفر اللہ ذنوبہم، اس فکرہ میں غفر باب ضربہ سے ہے، غین فا را اس کا مادہ ہے، اس فکرے کا ترجمہ ہوگا اللہ نے ان کا گناہ معاف کر دیا۔ غفرہ کا معنی ہے معاف کر دینا۔ یہی مادہ جب باب استفعال سے آئے گا اس کا فعل ماضی ہوگا استغفر۔ فکرہ ہے استغفر اللہ، اس کا ترجمہ ہوگا اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ غفر اللہ ذنوبہم، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اور استغفر اللہ اس کا ترجمہ ہوگا اس نے اللہ سے مغفرت طلب کی۔ فکرہ ہے نصر اللہ المسلمین، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور اگلا فکرہ ہے استنصر المسلمون اللہ، اس کا ترجمہ ہوگا مسلمانوں نے اللہ سے مدد طلب کی۔ نصارہ کا مطلب ہوگا مدد کرنا، اور استنصارہ کا مطلب ہوگا مدد طلب کرنا۔ اس کے ساتھ ہی باب استفعال کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے باب استفعال کا مطالعہ کیا۔ باب استفعال کے فعل ماضی کا وزن ہوگا استفعل، فعل مضارع کا وزن ہوگا یستفعل، اور فعل امر کا وزن ہوگا استفعل، اور مصدر کا وزن ہوگا استفعال۔ کسی کام کی طلب اس باب کی خصوصیت ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم باب ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب کا تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں۔ یہ 8 ابواب کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا باب ہے باب افعال۔ باب افعال کا فعل ماضی ہوگا افعل، اور فعل مضارع ہوگا یفعل۔ اگلا باب ہے باب تفعیل۔ باب تفعیل کا فعل ماضی ہوگا فعل، اور فعل مضارع کا وزن ہوگا یفعل۔ باب تفعیل کے بعد جس باب کا ہم نے مطالعہ کیا تھا وہ تھا باب مفعل فعال، اس کا فعل ماضی کا وزن ہوگا فاعل، اور فعل مضارع کا وزن ہوگا یفاعل۔ اگلا باب ہم نے مطالعہ کیا تفعل، اس کا فعل ماضی ہوگا تفعل، اور فعل مضارع ہوگا یتفعل۔ اگلا باب جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں وہ ہے تفاعل، اس کے فعل ماضی کا وزن ہوگا تفاعل، اور فعل مضارع کا وزن ہوگا یتفاعل۔ اگلا باب تھا باب افتعال، اس کے فعل ماضی کا وزن ہوگا افتعل، اور فعل مضارع کا وزن ہوگا یفتعل۔ اس سے اگلا باب ہے باب انفعال۔ باب انفعال کے فعل ماضی کا وزن ہوگا انفعل، اور فعل مضارع کا وزن ہوگا ینفعل۔ اگلا اور آخری باب ہے باب استفعال۔ باب استفعال کے فعل ماضی کا وزن ہوگا استفعل، اور فعل مضارع کا وزن ہوگا یستفعل۔ ہم نے ابواب ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب کا مطالعہ کیا۔ آپ ان ابواب کے فعل ماضی، مضارع، مصدر کی اچھی طرح سے پہچان کیجئے۔
فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان کے تمام صیغوں کی پہچان کیجیے۔ ابواب ثلاثی مزید فی کے ابواب کی تمام مشقوں کو حل کیجیے اور ان اسباق میں آنے والے عربی کے تمام الفاظ کا معنی یاد کیجیے اور عربی کی تمام تر تراکیب زبانی یاد کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ ایک کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیں کہ اس کورس سے آپ کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔